اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کھول کھول کر احکامات بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کا منظر تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہم سبھی کو جہنم کے اوپر سے گزاریں گے، یعنی پل صراط سے سبھی کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، میری امت کا کیا بنے گا، میرے صحاب کا کیا بنے گا، میری اہل بیت طہار کا کیا بنے گا، وہ نیک لوگوں کا کیا بنے گا جو ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم سبھی لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزاریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ سب نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو پھر آگے والی آیت نازل ہوئی ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ فرماتا ہے پھر ہم انہیں بچا لیں گے، انہیں ہم آرام سے جہنم کے اوپر سے جانے دیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے دیکھو گے، وہ گریں گے گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر۔ یہاں لفظ کافر کا نہیں آیا، یہاں لفظ فاسق کا نہیں آیا، یہاں لفظ آیا ہے ظالم کا۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو قسم کے ظالم ایسے ہیں جن کی اللہ کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ وہ ظالم کون سے ہیں؟ ایک وہ ظالم ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ ظالم ہے، یا خدا کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، جو کفر کرے اللہ کی آیات پر، وہ ظالم ہے۔ دوسرا وہ ظالم ہے جو کسی کا ناحق مال کھائے، چوری کرے، ڈکیٹی کرے، رہزنی کرے، اور کسی یتیم کا مال کھا جائے ناحق، کسی غریب کا، مستحق کا ناحق مال کھا جائے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے، جھوٹ بولے، لوگوں پر بہتان بازی کرے، جھوٹے الزام لگائے، لوگوں کا دل چیرے، دل دکھائے، دلوں پر زخم دے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے ہیں اور کسی کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، وہ ظالم لوگ گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بدل لے گا؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول کھول کے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کس کو اجر دیں گے، کس کو جہنم دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اپنے ارادے بدل لیتا ہے؟ نہ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون اور دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جنت تو ہے ہی ٹھکانہ صبر کرنے والوں کے لیے، اور کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے نصیب کے لوگ ہیں جو جنت میں گھر لیتے ہیں۔ یہی تو ہے صبر کرنے والے لوگ کہ وہ خود پر ظلم برداشت تو کرتے ہیں مگر کسی پر ظلم کرتے نہیں، خود وہ ایک حالات کی چکی میں پسے تو جاتے ہیں مگر وہ کسی کا ناحق مال کھاتے نہیں، وہ سود کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے، حرام کی لقمے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے، کسی کے ناحق مال کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھتے ہیں، زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں ویسے ہی گزار لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو،
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کھول کھول کر اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی طرف آؤ۔ قرآن مجید برہان رشید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ایک نعت کی کتاب ہے، حضور علیہ السلام کی نعتیں بھی ہیں اس میں، اور ہم کوئی میری شاعری پڑھے، کوئی دوسرے کی شاعری پڑھے، کوئی تیسرے کی شاعری پڑھے، جس میں غلطیاں ممکن ہیں، ان کی شاعریاں تو بے انتہا پڑھی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے نہیں اتنا غور سے پڑھا تو قرآن اتنے غور سے نہیں پڑھا، اتنے شوق سے نہیں پڑھا تو قرآن شوق سے نہیں پڑھا۔ جبکہ یہ نبی علیہ السلام کی اس میں نعتیں بھی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، احکامات بھی ہیں، اس لیے دل لگانا قرآن سے ہی چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی ہماری ترقی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرتا ہے۔